کالا جادو عام طور پر عقیدت، جہالت اور لوک روایات سے جڑا ہے۔ بر صغیر کے دیہی علاقوں میں کہ جہاں تعلیم کا فقدان ہے، لوگ توہمات میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جعلی پیر، عامل، سادہ لوگوں کو اپنی شعبدہ بازی سے لوٹتے ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ پرخطر جانوروں کا نقصان ہے، اور خاص طور پر جنگلی جانوروں اور پرندوں کا۔ رات کے وقت نکلنے والے اور اپنا شکار تلاش کرنے والے پرندوں میں الو ایک اہم پرندہ ہے۔ یہ فوڈ چین کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے ساتھ بہت ساری تہمات وابستہ ہیں۔ لوگ ایمان کی حد تک اس پر یقین کرتے ہیں اور اس کے خون، ہڈیوں اور اس کے جسم کے مختلف اعضاء کو اپنے غلط اہداف کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق الو ماحول کا بنیادی اور اہم حصہ ہے۔ یہ کیڑے مکوڑوں اور چوہوں کی آبادی کو قدرتی طور پر کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں چوہوں کی وجہ سے فصلوں کا نقصان کم ہو جاتا ہے، اور ایک لحاظ سے یہ کسان دوست پرندہ ہے۔ الو کا شکار بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور اگر اسی طرح اس کا شکار جاری رہا تو یہ جلد معدوم ہو جائے گا۔ IUCN اور WWF کی ریڈ لسٹ میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ الو کا بہت زیادہ شکار کیا جا رہا ہے۔ اگر اسی طرح اس کا شکار کیا جاتا رہا تو یہ جلد ناپید ہو جائے گا اور ماحول پر بہت برا اثر چھوڑ جائے گا۔ الو کے جسم کے حصوں کو جادو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے خون، ہڈیوں، پروں وغیرہ کو کسی کی تقدیر بدلنے، روشن مستقبل دینے، کسی انسانی جذبے کو اپنے ہاتھ میں کرنے یا کسی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہم پرستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ الو کی آبادی کو بہت کم کر رہا ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ الو رات کو شکار کرنے والا پرندہ ہے، جو اس کو بہت پراسرار بنا دیتا ہے، اور لوگ اسے جادو ٹونا کے لیے بہت موافق سمجھتے ہیں۔ اس کرارض پر جانوروں کو زندہ رہنے کا پورا حق ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے مطابق کسی جانور کو منحوس اور ناپاک نہیں گردان سکتے۔ ہم کیوں کر کے کسی جانور کو چاہ کر انسان کے اچھے یا برے نصیب کے ساتھ جوڑ کر اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو منطق کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ ماحول کی بربادی کا باعث بنتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ماحول دوست جانوروں اور پرندوں کے بے جا شکار کو روکا جائے۔ توہمات پرستی کے لیے بھی ایسے اقدامات کیے جائیں کہ اس کو روکا جا سکے۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں سیمینار کروائے جائیں، عام لوگوں کو بتایا جائے، سوشل میڈیا پر بھی آگاہی مہم چلائی جائے کہ جس میں توہمات، جادو ٹونا وغیرہ سے بچنے کی بات ہو، اور ماحول دوست جانوروں اور پرندوں کو بچانے کی کوشش ہو، تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو توہمات سے بچانے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا قدرتی ماحول دے سکیں۔